حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ قال سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن هذه الآیہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الآیہ الی آخر الحدیث. قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ کا خیر مقدم ہے. تقدیر پر ایمان لانے کا بیان ہمارا الحمدللہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، جس کے خلاصے میں ہم کو جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی، تو پھر مخلوقات کی خلقت پر ان کی تقدیریں یہ سبقت کر گئی، اور ہر آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے اس عمل کو آسان کر دیا کہ جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. جنتیوں کے لیے جنتیوں کے اعمال اور دوزخیوں کے لیے دوزخیوں کے اعمال کو اللہ نے آسان کر دیا، اور اللہ رب العزت نے بندے کو خیر یا پھر شر کے اعمال اپنانے کا اختیاری قوت اللہ نے بندے کو عطا کی، اور بندہ اعمال کے کسب میں مجبور نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بندہ مختار ہے، وہ جس عمل کو چاہے وہ اپنا سکتا ہے. آئیے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں. مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ان کے بارے میں محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اس حدیث کو نہیں سنا، لیکن ان تک حضرت عمر کی یہ روایت پہنچی تو پھر انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. الغرض حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت مبارکہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ والی آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو ان کے پشتوں سے ان کی ذریت کو اللہ نے کیسے نکالا، یعنی جتنے بھی اولاد آدم ہیں اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو انہی کی پشتوں سے اللہ نے نکالا، تو پھر کیا کیفیت تھی. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے نکالا من بنی آدم، بنی آدم کو، من ظہورہم، انہی کے پشتوں سے، ذریتہم، انہی کی ذریت کو. تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق آدم، بے شک اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ثم مسح ظہرہ بیمینہ، پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے پشت پر اپنے دائیں ہاتھ کو پھیرا. عزیزان محترم، ثم مسح ظہرہ بیمینہ، تو یمین کے لفظ کا جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ سابق میں بھی بتلایا گیا کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے لیے ید یا پھر وجہ کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ حدیث پاک کا وہ حصہ متشابہات سے ہے. ہر اہل ایمان کو اس پر اعتقاد رکھنا، ایمان لانا ضروری ہے. تو لہذا اس کا صحیح معنی و مراد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تو لہذا اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پشت مبارک پر اپنے دائیں ہاتھ کو، مطلب اللہ رب العزت نے توجہ قدرت فرمائی، ورنہ اللہ رب العزت ہاتھ کے جو ظاہری معنی ہے اللہ رب العزت اس سے پاک ہے، اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پشت پر ہی کیوں اپنے دائیں ہاتھ کو پھیرا؟ تو بتلایا گیا کہ جو مرد حضرات کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ پیٹ میں رہتا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے توجہ قدرت بھی پشت پر اللہ رب العزت نے فرمائی. الغرض یہاں پر اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دائیں ہاتھ کا ذکر کیا تو بتلایا گیا کہ اس کے بارے میں کہ دائیں ہاتھ کی طرف خیر اور عظمت و کرامت کی نسبت کی جاتی ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت کو خیر ہی کے ساتھ جو سنا اس کا ذکر کیا جائے گا. تو پھر اللہ رب العزت کے ہاتھ کو بھی یمین کے ساتھ جو سنا یہاں پر تعبیر کی گئی.
اور اس میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو کرامت کے ساتھ اللہ رب العزت نے مخصوص کیا، چونکہ اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو نکالنے کے لیے اپنے دست یمین کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے پشت پر اللہ رب العزت نے پھیرا۔ اور اس آیت مبارکہ میں اس بات کو یاد دلایا گیا کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے جیسے اللہ نے عہد کیا، اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا، اور خود ان کے نفوس پر خود ان کو اللہ رب العزت نے گواہ بنایا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو پھر تمام نفوس سے اللہ رب العزت نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، تو تمام روحوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا رب ہے۔ اور تاکہ قیامت کے دن کسی بھی روح کو یہ بہانہ، یہ اعتراض کا موقع نہ ہو کہ وہ جو ہے اللہ رب العزت کی توحید سے وہ غافل تھے۔ الغرض آیت مبارکہ میں چند باتوں کا ذکر کیا گیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا فاستخرج منہ ذریۃ، تو اللہ رب العزت نے ان سے ان کی ذریت کو نکالا، اللہ رب العزت نے ان سے ان کی ذریت کو نکالا۔ تو پھر وہ کون سا مقام تھا جہاں پر ان کی ذریت کو ان سے نکالا گیا؟ تو پھر اس کے متعلق چند باتیں یہاں پر بیان کی گئی کہ سب سے پہلا تو یہ کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے مکہ اور طائف کے درمیان میں اللہ رب العزت نے ان کی ذریت کو نکالا، یعنی کہ یہ جو واقعہ ہوا کہ ارواح کو نکالنے کا، حضرت آدم کی اولاد کو انہی کی اولاد کے پشتوں سے نکالنے کا یہ جو واقعہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے مکہ اور طائف کے درمیان میں پیش آیا، یا پھر نعمان ایک مقام کا نام ہے جو عرفات کے قریب ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور یا پھر جنت میں یہ واقعہ پیش آیا، یا پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ ارض ہند یعنی زمین ہند پر نازل ہونے کے بعد اللہ رب العزت کا یہ واقعہ حضرت آدم کے ساتھ پیش آیا کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو انہی کے پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا۔ الغرض عزیزان محترم، جب اللہ رب العزت نے روحوں کو نکالا، دو طریقے کی ارواح تھی، ایک روحیں جو تھی وہ سفید رنگ کی چمکدار تھی جو جنتیوں کی تھی، اور بعض روحیں سیاہ تھی جو کہ دوزخیوں کی جیسے ارواح تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خلقت ہؤلاء فاستخرج منہ ذریۃ، اللہ رب العزت نے چند ذریت کو ان میں سے نکالا، حضرت آدم سے نکالا، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ خلقت ہؤلاء للجنہ، میں نے ان تمام کو جنت کے لیے پیدا کیا، وبعمل اہل الجنۃ یعملون، اور وہ لوگ جنتیوں کی اعمال کریں گے، یعنی اللہ رب العزت کے جو ہے وہ راضی کرنے والے کام کریں گے اپنی خوشی اور ارادے سے، جو ہے جنتیوں کی اعمال کو وہ اپنائیں گے، اور اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق جو ہے وہ جنتیوں کے اعمال کو اپنائیں گے۔ اور یہاں پر جو جنت کا ذکر کیا گیا ہے وہ جنت کسبی مراد ہے، وہاں بھی عطائی طور پر اللہ رب العزت بغیر اعمال کے بھی جس کو چاہے وہ جنت عطا کر سکتا ہے، اور جنتیوں کے اعمال کو اپنانا یہ نشان ہے، علامت ہے جنت میں جانے کا۔ لیکن اعمال جیسے کہ گزشتہ بھی بتلایا گیا کہ جنت کے یہ واجب کرنے والے نہیں ہیں، ہر شخص اللہ کے فضل، اس کی رحمت و کرم سے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ ثم مسح ظہرہ فاستخرج منہ ذریۃ، پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے پھر کچھ ذریت کو پیدا کیا، فقال خلقت ہؤلاء للنار، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا۔ عزیزان محترم، دو مرتبہ ہاتھ پھیرا گیا، پہلی مرتبہ جب پھیرا گیا تو پھر جنتیوں کی جو ہے ذریت کو نکالا گیا، پھر دوسری مرتبہ جب پھیرا گیا تو پھر دوزخیوں کی۔ پھر اب یہاں پر قابل غور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جب ہاتھ پھیرا تو پھر اس حدیث پاک میں یمین کا ہم کو ذکر نہیں ملتا، چونکہ یمین کا جو ذکر نہیں اس وجہ سے ملتا چونکہ یمین یہ خیر کی علامت ہے، کرامت کی علامت ہے، تو چونکہ یہاں پر دوزخیوں کی ارواح کو نکالا گیا تھا، ان کی ذریت کو نکالا گیا تھا، تو پھر اسی وجہ سے یہاں پر یمین کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ کلتا یدی الرحمن یمین، کہ اللہ رب العزت کے جو دونوں
ہاتھ ہیں وہ دونوں کے دونوں یمین ہیں، یعنی کہ ایک یمین دوسرا شمال، ایسا نہیں ہے، دونوں کے دونوں یمین ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جو ہے سنا دوزخیوں کو پیدا کیا اور بتلایا گیا کہ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ، اور وہ دوزخیوں کے ہی اعمال کو وہ اپنائیں گے۔ فَقَالَ رَجُلٌ فَفِيمَ الْعَمَلُ، تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بات ایسی ہے کہ دوزخیوں کے اعمال کو اپنائیں گے، جنتی جنتیوں کے اعمال کو اپنائیں گے، اللہ نے جب یہ لکھ دیا تو پھر ہم عمل کس لیے کریں؟ ہم جب یہ فیصلہ ہو چکا، تقدیر جب سبقت کر گئی، تو پھر ہمارے عمل کا کیا فائدہ؟ ہم جو چاہیں کریں، اللہ رب العزت نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ ان اللہ اذا خلق العبد للجنت استعملہ بعمل اہل الجنہ، جب اللہ رب العزت نے جب بندے کو پیدا کیا جنت کے لیے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو جنتیوں کے اعمال اس سے کروائے گا، جنتی لوگوں کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسان کر دے گا، حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنہ فیدخلہ بہ الجنہ، یہاں تک کہ وہ انتقال کر جاتا ہے جنتیوں کے اعمال کو اپناتے ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور جب اللہ رب العزت جب بندے کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو پھر دوزخیوں کے اعمال ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حتی یموت علی عمل من اعمال اہل النار فیدخلہ بہ النار، یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے اعمال کو اپناتے ہوئے وہ دوزخ میں اللہ رب العزت اس کو داخل کر دے گا۔ رواہ مالک و ترمذی و ابو داؤد، اس حدیث پاک کو امام مالک، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، معلوم کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ہر طریقے کا فیصلہ اللہ رب العزت نے فرما دیا، لیکن بندے کو اللہ نے اختیاری قوت اللہ نے عطا کی ہے، تو ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہ وہ کن کے اعمال کو اپنا رہا ہے، کیا وہ اللہ کو راضی کرنے والے جنتیوں کے اعمال کو اپنا رہا ہے، یا پھر دوزخ میں لے جانے والے اعمال کو، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو اپنا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام، اس کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اس میں جو ہے سنا سعادت ہے، بھلائی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ کام کو آسان کیا۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم کو کوشش کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، بارگاہ اللہ کی طرف جو ہے سنا اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف ہم کو جو ہے سنا رجوع ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو سکے۔ تو یہ چند مختصر باتیں اس حدیث پاک کے بارے میں آپ کے گوشے گزار کی گئی۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمارا بھی نام ان خوش نصیبوں میں لکھ دے کہ جن کو تو نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تجھ کو راضی کرنے والے، خوش کرنے والے کام کرتے ہوئے میرے مولا زندگی گزارنے اور خاتمہ بالخیر ہمارا فرما، آمین وما علینا۔